بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں چراہوں پر کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان تلاش کرنے کے لیے شاہراہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اپنے مہمان کو گھر لے آئے اور اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا مہمان کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، ہم تو اسے مسلسل شروع سے ہی رزق دے رہے ہیں اور تمہارے دروازے پر آج یہ پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شدید ندامت ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آ جائے اور کھانا کھائے۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک کھانا کھانے واپس نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روز اول سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کی اولاد بند نہیں کی، ہم تو شروع سے ہی اس کو رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اس سے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہمارے شان رضا کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو پھر شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں کہ اتنے عرصے سے اتنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مہمان کی عزت یعنی احترام کیا، گویا اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دلوں کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرے گا۔